علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 30واں پارہ عما یتساءلون، جس میں 30 صورتوں کی تلاوت ہوئی اور ان تمام صورتوں کی مکمل 560 پر 4 آیتیں پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلی سورہ نبا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا۔ جب قیامت برپا ہوگی یہ دنیا کا کیا حال ہوگا تفصیل سے بتایا گیا۔ خاص کر جنت والوں کا، جہنم کا ذکر ہوا۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم والوں کو گرم پانی دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے پیپ، جہنم والوں کا آنسو، پسینہ، ان کے زخموں کا نچوڑ، ایک طرف گرم پانی اور دوسری طرف پیپ، خون، آنسو، زخموں کا نچوڑ، یہ ٹھنڈا ہوگا۔ نہ وہ گرم پانی پی سکیں گے نہ ٹھنڈا پیپ اپنے حلق کے نیچے اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزیں بیان کر کے کہتے ہیں جزاء وفاقہ، یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے۔ تو جہنم کے اندر جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ ان پر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کا زور نہیں۔ دنیا میں ان کے اعمال ویسے تھے، سزا ان کو ملنے والی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی میدان حشر میں سارے لوگ صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے، جبرائیل بھی اور سارے فرشتے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات نہیں کرے گا جب تک کہ رحمان اجازت نہ دے۔ جب کسی کو اللہ اجازت دیتے ہیں وہ صحیح بات کہے گا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی قیامت کا منظر، کافر اپنے آنکھوں سے دیکھ کر مٹی ہونے کی تمنا کرے گا۔ حدیث کے اندر بتایا گیا تمام کا حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی۔ جو سینگ دار جانور بغیر سینگ والے جانور کو تکلیف پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ اسے سینگ دیتے ہیں، وہ جانور سے بدلہ لے گا، پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دیں گے۔ یہ منظر کافر دیکھ کر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ وہاں یہ تمام اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کی حسرت، ان کی تمنا دل میں رہ جائے گی۔ اس کے بعد والی سورہ نازعات ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ فرشتے انسانوں کی روح نکالتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، آسانی سے نکل جاتی ہیں۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ جب تک روح نکلتی نہیں فرشتے وہاں سے نہیں ہٹتے، ان کا کام یہی ہے کہ بندوں کی روح نکال کے اللہ کے دربار میں پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنت کسے ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو دنیا میں یہ تصور کرتا ہے مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے خواہشات کو روکے رکھا،
اس کے دل میں بے شمار خواہشیں آتی ہیں، اسے شریعت کے مطابق چلایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے جنت ہے، اور جو دنیا کے اندر سرکشی کیا، نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ کافر یہ تصور کریں گے دنیا کی ہماری زندگی ایک صبح ایک شام تھی، جبکہ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی؟ ان کو جواب دیا جاتا ہے جب وہ آئے گی تم دنیا کی زندگی کا یہ تصور کرو گے دنیا کے اندر ہم ایک شام یا ایک صبح گزار کے ہم آئے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ عبس ہے۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا مکے کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہماری ایک شرط ہے جب ہم مجلس میں بیٹھیں ہمارے ساتھ کوئی غریب نہیں ہونا، کیونکہ تمہارے ساتھ رہنے والے غریب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکے کے معمولی لوگ غریب قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا سرداروں نے ہم بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہماری مجلس کے اندر آپ اور ہم رہنا، کوئی غریب مسکین معمولی آدمی نہیں ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے راضی ہو گئے ہو سکتا ہے ان کے بیٹھنے کی وجہ سے کچھ ایمان کا اثر ہوگا، یہ خیال کر کے ان کے لیے آپ نے مجلس قائم کی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے صحابی، ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، دینی باتیں بتا رہے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی مجلس میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے پاس اندھا آنے کی وجہ سے آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ تمہارے پاس جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے پرواہ لوگ، آپ ان کی طرف خیال کرتے ہیں۔ جو اندھا آدمی دوڑتے ہوئے آیا اس کا ارادہ یہ ہے کہ نصیحت حاصل کریں، آپ اس سے کیا ہے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملات کے اندر غریب امیر کی تخصیص نہیں، جو سننے کے لیے آتا ہے ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو صرف پرکھنے کے لیے آتے ہیں، جانچنے کے لیے آتے ہیں یہ کیسا ہے، ہماری بات سننے والا ہے یا نہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دینا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے دن ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرے گا، ہر آدمی اپنے گھر والوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا، اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے، میری والدہ کی مجھے فکر نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے گا، میری کیا حالت ہے، میرا حساب و کتاب کیسے ہوگا، میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، اس کو وہ فکر ہوگی۔ اس کے بعد والی سورت سورہ تکویر، ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت برپا ہوگی، زمین سے لے کر آسمان، سمندر، پہاڑ یہ تمام کے تمام برہم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر کیا، یہ بتایا قیامت کے دن دنیا کے اندر جتنی لڑکیاں زندہ دفن کی گئی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے پوچھے گا دنیا میں تمہارا گناہ کیا تھا،
کس گناہ کے بنیاد پر تمہیں زندہ دفن کیا گیا؟ اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ناحق اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں انہی بچوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. دوسری بات یہ بتائی گئی دنیا کے اندر روح اور جسم کا تعلق الگ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اس کے جسم میں اس کی روح کو لوٹائی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. کس کی روح کہاں ہے؟ اللہ کے پاس اس کا علم ہے. جس کا جسم جہاں گھل مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پیدا کر کے اس کی روح کو نکال کے وہاں جوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد والی سورت سورہ انفطار ہے. اس سورت کے اندر بھی اللہ نے ابتدائی آیتوں میں قیامت کا ذکر کیا. یہ بتایا ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے، سیدھے جانب نیکیوں کو لکھنے والا، بائیں جانب اس کی برائیوں کو لکھنے والا. اور یہی اعمال قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی جان کسی جان کے حق میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اس کا عمل اسے کام آئے گا. اور اس دن کیا ہے؟ سارا ملک، ساری اختیار اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہی حاکم، وہی فیصلہ کرنے والا، وہی سزا دینے والا، وہی جزا دینے والا، وہی بندوں کو معاف کرنے والا، وہی بندوں کے حق میں بھلائی کرنے والا. اس کے سوا کسی کا اختیار چلنے والا نہیں. اس کے بعد والی سورت سورہ تطفیف. تطفیف کے معنی ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے دوسروں سے ناپ کر تول کے لیتے ہیں، پورا پورا کر کے لیتے ہیں. جب یہ تولنے ناپنے کی باری آتی ہے پیسہ پورا لیتے ہیں، کم کر کے تولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ کیا ہیں؟ قیامت کیا ان کے پاس کوئی ڈر نہیں. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنت والوں کو جنت میں خالص مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی. الرحیق المختوم، وہ شراب کے اوپر جو سیل لگی ہوئی ہے جنت والے کھولنے والے ہیں. صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی ننگے آدمی کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خالص شراب پلائیں گے جنت میں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ جنت کو حاصل کرنے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آگے بڑھے. جنت اس کی ساری نعمتیں بتائی گئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب مقابلہ ہے، جو مقابلے میں آگے بڑھتے ہیں ان کو جنت اس کی نعمتیں ملنے والی. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جب برے لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے ان کا ٹھکانہ سجین ہوتا ہے. سجین کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے. تمام برے لوگوں کی روح اس کے اندر رکھی جاتی ہیں اور جو نیک ہوتے ہیں ان کی روح علیین 7 آسمان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے روحوں کو جمع کرنے کا ٹھکانہ بیان کیا. اس کے بعد والی سورہ انشقاق. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا. یہ بتایا قیامت برپا ہونے کے بعد آسمان پھٹ جائے گا، زمین دراز ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے
اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس کا حساب آسان ہوگا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ بربادی کو پکارے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے والے کو آسان حساب ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دے کے ان کے حساب کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ بروج ہے۔ اس سورت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تم ایک بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو علم سکھا دوں گا، میرے بعد وہ تمہارے کام آئے گا۔ تو ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، روزانہ گھر سے نکل کے جادوگر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو راستے میں ایک راہب عیسائی کا جو ماننے والا تھا، عبادت گزار، اس کے پاس ٹھہرتا ہے۔ اس کی باتیں اسے بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہاں بھی علم حاصل کرتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، ماں باپ بچے کو جادو سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں، مگر اس کے ذہن کے اندر راہب کی باتیں حاصل کرنے کا بھی شوق و جذبہ ہے۔ جادو کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ توفیق دی کہ برائی کے ساتھ اچھائی حاصل کرے۔ آج یہ سوچ ہمارے بچوں کے اندر بالکل کم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر بھی ایسا سوچ اور سمجھ عطا فرمائے جس کے اندر اللہ کی معرفت ہو۔ تو روزانہ دونوں طرف وہ علم حاصل کرتا تھا۔ جب جادوگر کے پاس لیٹ جاتا، دیری ہوتی اسے مارتا، اور گھر جاتا دیری سے، گھر والے اسے مارتے ہیں۔ اس نے راہب سے کہا میں آپ کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے دونوں جانب دیری ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ تو راہب نے کہا جب تم جادوگر کے پاس جاؤ کہو گھر والوں نے مجھے دیری سے بھیجا، جب تم گھر کو جاؤ یہ کہہ دینا کہ جادوگر مجھے دیر سے بھیجا۔ اسی طرح علم حاصل کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ راستے میں ایک تکلیف والا جانور بیٹھ گیا، لوگوں کو پار کرنا مشکل ہو گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا دونوں طرف میں نے علم حاصل کیا، دونوں کا علم لے کر میں آزمانا ہے۔ تو اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے یہ کہا اگر راہب کا دن جادوگر کے دن سے بہتر ہے، یہ پتھر لگنے کے بعد وہ جانور ختم ہو جائے۔ جانور مر گیا، راستہ صاف ہو گیا، اور سارے لوگ اس کے اوپر ایمان لا لے۔ تو اس کے بعد راہب کے پاس آیا، اس نے کہا راستے میں ایسا واقعہ پیش آیا۔ راہب نے کہا تم اس سے بڑھ گئے اور تمہارے اوپر آزمائشیں قائم ہو جائیں گی، اور بادشاہ کو میرا پتہ مت بتاؤ۔ اور جیسے لوگ اس کے پاس آتے گئے، ہر ایک کے لیے دعا کرتا، صحت مند ہو جاتے تھے، بیمار اس قسم کے لوگ۔ یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک وزیر اندھا تھا، وہ بھی آیا اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ مجھے شفا دو۔ اس نے کہا شفا دینے والا اللہ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو وزیر ایمان لایا، اس نے دعا کی، وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس گیا، وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ آنکھیں کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میرے رب نے دی۔ بادشاہ نے کہا میں تیرا رب ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کہاں سے تم کو علم حاصل ہوا؟ فلاں بچے کے پاس سے۔ تو بچے کو بلایا گیا اور کہا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے
اس نے کہا نہیں، تو بادشاہ نے حکم دیا اسے پہاڑ پہ لے جا کے گرا دو۔ لے گئے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، سارے لوگ گر کے مر گئے، بچہ صحیح سالم محل میں آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے حکم دیا سمندر میں لے جا کے اسے ڈبو دو۔ کشتی میں لے جایا گیا، کشتی حرکت کرنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے، بچہ صحیح سالم محل میں آ گیا۔ تو بچے نے پوچھا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ایک درخت پہ مجھے لٹکا کے میرے ترکش سے ایک تیر نکال کے یہ دعا پڑھ، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے تیر بول کے چلا، میں مر جاؤں گا۔ تیر چلاتا ہے، مر جاتا۔ اس کے مرنے کے بعد سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا بڑے بڑے گڑھے خندق کھودی جائیں، اس کے اندر آگ جلایا جائے، اور آگ کے اندر جو لوگ ایمان لائے ان کو زندہ پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ان لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ انہی گرنے والوں میں ایک خاتون ہوتی ہے، اس کے پاس دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، وہ ٹھہر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو زبان دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ آگ کا پھول ہے، اس کے اندر داخل ہو جا۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ کوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، جتنے لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ آگ میں ڈالنے کا کام کیا، اگر وہ توبہ کرتے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کا جلانے والا عذاب ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ طارق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے دن انسان کے دلوں کے بھیدوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، دل کے اندر کیا کیا خیالات آتے ہیں، کیا کیا پروگرام بناتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو سب کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جب سامنے آئے گی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی طاقتور بھی اس کے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پہلی رکعت میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، عیدین کے موقع پر بھی پہلی رکعت کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو پاک کیا اور اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے کہا یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں بتایا گیا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ دینے کا حکم دیا، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی روزوں کے اندر جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو فطرہ کیا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور یہ فطرہ کیا ہے غریبوں کے لیے کھانا ہے۔ عید کے دن ان کے گھر کے اندر اناج نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ان کے گھر کو پہنچانے کا انتظام کرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فطرہ اناج کی شکل میں دیا جاتا تھا، کھجور کے اندر چاول، گیہوں، باجرا، پنیر، کشمش، دودھ وغیرہ، اور گھر کا جو بڑا ہوگا وہ فطرہ نکالے گا، ایک سا فطرہ 2.5 کلو۔ صحابہ کے درمیان یہی عمل تھا۔ بعد کے ادوار میں دور میں لوگوں نے اناج کی کمی کی وجہ سے علماء سے استفسار کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ اناج نہیں پایا جاتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، تو علماء نے اس کے بجائے رقم دینے کا حکم دیا، مگر سنت سے یہی ثابت ہے کہ اناج کی شکل میں عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ ادا کیا جائے۔ اگر عید کو جانے سے پہلے ادا کیا جاتے ہیں وہ فطرہ ہوتا ہے، اگر عید کی نماز کے بعد اگر وہ ادا کیا جاتا ہے وہ فطرہ نہیں ہوتا، ایک عام صدقہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد والی سورت سورہ فجر ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا دار انسان کی دو حالتیں بیان کی. جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے, وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کیا ہے, بڑی عزت کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں, اس کی روزی کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں, وہ کہنے لگتا ہے میرا رب میری بے عزتی کر رہا ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, جب نیک آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے, موت کے فرشتے آتے ہیں, اس سے کہتے ہیں پاک روح پاک جسم سے نکل جاتی ہے. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں ہنسی خوشی کے ساتھ نکل جا, اللہ کے نیک بندے میں داخل ہو جا اور جنت میں چلی جا. تو موت کے وقت نیک لوگ یہ خوشخبری پاتے ہیں, ہنسی خوشی کے ساتھ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں. ان کے رشتہ دار ان کے موت پر رونے لگتے ہیں, جبکہ جانے والا اپنے انعامات کو دیکھ کر خوشی خوشی دنیا چھوڑ کے جاتا ہے. اس کے بعد والی سورت سورہ بلد. بلد کیا ہے؟ مکے کا نام. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مکے کے اندر لڑائی کر سکتے ہیں. مکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ علاقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرم کے اندر نہ کوئی شکار کرے گا, نہ جھاڑ نکالے گا, نہ گھاس کاٹے گا, اس کا ادب و احترام کرنا ہے. مگر آپ کو فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے قتال کرنے کا, لڑائی کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں کی, اور آپ نے کہا جیسے اس کی حرمت پہلے سے ہے آج بھی ہے اور قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر دو نعمتیں اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عنایت فرمائی. دو آنکھوں سے ایک چیز نظر آتی ہے. دوسری نعمت کیا ہے؟ زبان ہے, اور زبان کے اوپر نیچے دو ہونٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک زبان دو ہونٹ عنایت فرمائے. ہونٹ ملتے ہیں, زبان سے نکلی ہوئی بات سمجھ میں آتی ہیں. اگر کسی کا ہونٹ کٹا ہو, کسی کا ہونٹ نہ ہو, اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ جن کو آنکھیں دی ہیں, ہونٹ دیے ہیں, زبان دی ہیں, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, زبان کیا ہے؟ گونگی ہے, وہ اس نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے والا بنایا, بولنے والا بنایا, تو ہمارے اوپر اس کا احسان کتنا ہے, اس کا ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں, غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد والی سورہ شمس ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا ذکر کیا. ہم نے انسان کے نفس کو برابر کیا. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں, اس کے اندر آنکھ, کان, زبان, اس کا نفس, اس کا دل بھی ہم بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم نے اس کے نفس کو اچھائی کا برائی کا الہام کیا. اس کا ضمیر یہ معلوم کر سکتا ہے کون سا کام کرنے سے اللہ کو راضی ہم کر سکتے ہیں, کون سا کام کرنے سے ہم اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک کیا, وہ برباد ہو گیا جو اپنے نفس کو کیا ہے؟ مٹی میں ملا دیا. اللہ کے نزدیک کامیاب ہونا ہے اپنے دل کو, نفس کو پاک و صاف رکھنا ہے, اپنے دل کے اندر توحید کا پرچم لہرانا ہے, اس کے اندر شرک اور دوسری برائیوں کو شامل نہیں کرنا ہے. اس کے بعد والی سورہ لیل ہے. آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کی. سب سے پہلے ایمان لانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق لقب دیا. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے,
اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے والے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جو بھی اللہ کے راستے میں دیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیتوں کے اندر ان کی 4 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ ضحیٰ ہے۔ اس سورت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بیمار ہو گئے، آپ نے تہجد کا اہتمام نہیں کیا۔ ایک کافرہ عورت آپ کے پاس آئی، اس نے کہا آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ دیا، اس لیے آپ چند دنوں سے رات میں قیام نہیں کر رہے، آپ کو کچھ غم ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کیا تھے؟ سیدھے راستے پہ نہیں تھے، ہم نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپ تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتے ہیں کوئی مسکین آتا ہے اسے مت جھڑکیے، اور کوئی مانگنے والا آتا ہے اسے بھی مت جھڑکیے، اور آپ کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اسے یاد کیجیے۔ اس کے بعد والی سورہ علم نشرہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے 2 خوبیوں کا ذکر کیا۔ پہلی خوبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو چاک کیا، 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ ایک مرتبہ آپ حلیمہ سعدیہ کے مکان پہ تھے، دوسرا معراج کے وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کا دل نکالا گیا، اس کے اندر شیطان کے حصے کو نکال کے زمزم سے دھو کے اس کے اندر ایمان اور حکمت کی باتیں بھر دی گئی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ جب بھی اذان ہوتی ہے شہادتین کے کلمات کے بعد رسالت کے کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ قیامت تک جب تک اذان ہوتی رہے گی یہ 2 کلمات رسالت کے اور شہادت کے کلمات اذان کے اندر کہے جائیں گے، یہاں تک کہ اقامت کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک بڑا انعام کیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، صورت شکل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے اچھی صورت شکل کے اندر پیدا کیا۔ اگر یہ دنیا کے اندر نیک عمل کرتا ہے اسی صورت شکل کے ساتھ جنت میں جائے گا، اگر برا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل چلا کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد والی سورہ علق ہے۔ ہم جانتے ہیں اس کے ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اقرأ، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو نہیں جانتا۔ تو ابتدائی آیتیں سورہ علق کی پہلی قرآن مجید کی غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے بعد والی سورہ قدر ہے۔ ہم جانتے ہیں قدر، شب قدر رمضان کے آخری 5 تاخراتوں میں کوئی ایک تاخرات ہوتی ہے، اسی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جو کوئی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اسے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس کے بعد والی سورہ بینہ ہے۔ اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے، جو کافر مشرک دنیا کے اندر کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ زلزال ہے۔
قیامت کے دن زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ہی زمین پر زلزلہ ہوگا زمین اپنے سارے خزانوں کو نکال کر باہر کر دے گی۔ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین کے سارے خزانے، اس کے اندر جتنے لوگ دفن ہیں سارے کے سارے زمین کے اوپر آ جائیں گے، زمین اپنے خزانوں سے خالی ہو جائے گی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ زمین یہ کہیں گے میرے اوپر اس نے یہ کام کیا وہ کام کیا۔ انسان پریشان ہو جائے گا جب تک اس کا زمین پر گزر ہوا اللہ تعالیٰ اس کا سارا ریکارڈ زمین کے ذریعے لکھواتے ہیں۔ یہی زمین قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کرے گی۔ اس کے بعد والی سورہ قاریہ ہے۔ قاریہ قیامت کا نام ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی جس طرح ترنگے اڑنے لگتے ہیں انسانوں کی حالت ویسی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ کیا ہے؟ حاویہ یعنی جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد والی سورہ تکاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انسان کو 2 سونے کی وادیاں دی جائیں اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اور ایک وادی مل جائے، اگر تیسری وادی ملتی ہے اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے چوتھی وادی مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی خواہش کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ خبر ہے۔ اس کے بعد والی سورہ عصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا سارے لوگ کیا ہے؟ نقصان میں ہیں۔ نقصان سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، حق کی وصیت کیے اور صبر کی وصیت کیا۔ اس کے بعد والی سورہ حمزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، لوگوں کا تانا دیتے ہیں، مال کی حرص ان کے دل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم کی آگ کیا ہے؟ ان کے دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ اس کے بعد والی سورہ فیل ہے۔ اس واقعے کو ہم جانتے ہیں، ابرہہ یمن سے لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ ڈھانے کے لیے، اس کے لشکر کے اندر ہاتھیاں تھے، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اپنے چونچ میں پنجوں میں کنکر لائے اور کنکر ابرہہ کے سارے لشکر کے اوپر ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارا لشکر کیا ہے؟ بھوسے کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد والی سورہ قریش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار تھے، جب یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں کوئی ان کی تجارتی قافلے پر حملہ نہیں کرتا، اطمینان سکون سے جاتے ہیں، تجارت کر کے واپس لوٹتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عظمت تمہیں کعبۃ اللہ کی وجہ سے تم کو ملی، کوئی تمہارے قافلے پر تم پر حملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں جب میرے گھر کی عظمت کی وجہ سے تمہیں عزت ہے تم کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اس کے بعد والی سورہ معاون ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، نمازوں کو ریاکاری کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپس میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، ضرورت کی چیزیں لینا پڑتا ہے، اگر کوئی روکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب سے محروم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد والی سورہ کوثر کے معنی زیادہ بھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں، انہی خوبیوں کے اندر حوض کوثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایک نہر کو دیکھا تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ حوض کوثر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اطراف موتیوں کے ٹینٹ ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے نیک لوگوں کو جو توحید پرست ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ان کو پلائیں گے، وہاں کا پانی پینے کے بعد جنت میں جانے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی۔
اس کے بعد والی سورت سورہ کافرون ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کافرون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کے عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایسی بات نہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے۔ اس سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی ایک وقت آئے گا لوگ دین میں جماعت کی شکل میں داخل ہوں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں جو بھی نئے ہوئے تھے فوج کی شکل میں جماعت کی شکل میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ سے کہا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، مغفرت طلب کیجئے۔ تو صحابہ نے سمجھ لیا یہ صورت نازل ہونے کے بعد آپ دنیا میں زیادہ دن رہنے والے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورہ لہب ہے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ کی دشمنی میں برابر کا شریک تھا۔ ان کی بیوی ام جمیل بھی آپ کی ستانے میں تکلیف دینے میں برابر کی شریک تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جہنم میں داخلے کا ذکر کیا، یہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے، اور اس کی بیوی شوہر کے جلنے میں برابر مدد کرے گی۔ اس کے بعد والی سورہ اخلاص ہے۔ اس کے بارے میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اللہ کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس کے بعد آخری 2 صورتیں سورہ ناس، سورہ فلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو کرنے والا لبید بن عاصم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کر کے رکھے ہوئے تھے، کنگھی کے اندر بال تھے، انہی بالوں کے اندر جادو کیا، ایک باوڑی کے اندر اسے دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ خراب ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑا ہوا، ایک پیر کے پاس کھڑا ہوا۔ جو سر کے پاس کھڑا ہوا اس نے پیر والے فرشتے سے کہا اس آدمی کو کیا ہوا؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا، جادو کرنے والا لبید بن عاصم ہے۔ اس نے پوچھا جادو کس میں؟ بالوں پر، اور وہ کہاں رکھا گیا؟ فلاں کنویں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے کنویں کے پاس بھیجا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کا پانی لال ہو گیا تھا، کھود کر نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے گئے، یہ 2 صورتوں کی آیتیں پڑھتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ تو غرض 30واں پارہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں سے 30-50 صورتوں کی چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔